رات میں، اسی کو شب بیداری کہتے ہیں۔ تو آپ کا یہ عمل زندگی بھر جاری رہا۔ اس میں کیا چیز کا حکم تھا کہ رات بھر یا آدھی رات کھڑے ہو کر کے یا گزار کر کے اللہ کا نام، یعنی اللہ 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 کرنا رات بھر۔ یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ورتل القرآن ترتیلا، دو چیزوں کا حکم، اللہ کا نام کا ذکر کرنا یا اللہ کا کلام پڑھنا۔ دو چیزوں کے ساتھ رات گزارنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد کے لیے اللہ سے مانگنا۔ کس مقصد کے لیے کر رہے کہ آپ، تاکہ نبوت جو ملی آپ کو وہ دنیا میں پھیل جائے۔ اس مقصد کی خاطر یہ حکم آپ کو ہوا، نبوت پھیل جائے۔ اور دوسری چیز کیا تھی کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں، ان کی اللہ مدد کرے۔ دو چیزیں تھیں، یہ دو چیزوں کے واسطے، ایک تو نبوت یعنی دین پھیل جانا، اور دوسرا کہ جو ایمان لائیں ان کی مدد ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ یہ دو کاموں کے لیے اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا کہ آپ اس میں رات میں یہ کام کیا کرو، اسی کو شب بیداری کہتے ہیں، اس کو ہی شب باشی کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، کئی نام ہیں اس کے۔ یہ عمل فرض نہیں ہے، لیکن فرائض کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، دین کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، امت کی مدد ہونے کا ذریعہ ہے یہ عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے تھے، بلکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ اس وقت قبر اطہر میں بھی یہی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام پڑھنا اور امت کے لیے مانگنا، قبر اطہر میں بھی کرتے ہیں۔ بلکہ قیامت کے میدان میں بھی یہی کریں گے آپ، جب تک لوگ، امت کے لوگ جنتی جنت میں نہ جائیں، جب تک آپ یہی کرتے رہیں گے میدان قیامت میں بھی۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا صحابہ کو، میں تم کو 3 جگہ ملوں گا، کبھی میں حوض کوثر پر ہوں گا، کبھی پل صراط پر ہوں گا، اور کبھی میزان عدل پر، یعنی میزان عدل جہاں اعمال تولے جاتے ہیں وہاں میں تمہاری سفارش کروں گا، پل صراط سے گزرنے پر میں تمہاری مدد کروں گا، اور جنت میں داخل ہوتے وقت حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے 50,000 برس دوڑتا رہوں گا، 50,000 برس آپ کبھی یہاں رہیں گے، کبھی وہاں رہیں گے، کبھی وہاں رہیں گے،
یہ کیا چیز تھی؟ امت کی فکر۔ 1,24,000 نبیوں میں کوئی بھی اس کام کو نہیں کر سکا، نہ کرے گا، بلکہ قیامت کے میدان میں نبیوں کی امت ان کے پاس جائے گی تو ہر نبی یہ کہے گا کہ بھئی میں اب اس وقت اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، ہر نبی یہی کہے گا۔ تو آخر میں ساری امت کے لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ مل کر حضور کے پاس تشریف لائیں گے کہ میدان قیامت میں انسانیت پڑی ہوئی ہے، مخلوق، ان کا حساب کتاب ہو جائے۔ تو تنہا آپ اس وقت فرمائیں گے کہ ہاں میں کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ کام جو ہے وہاں میدان قیامت میں بھی کریں گے تو مقام محمود پہ جا کے سجدے میں گر جائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اصل اللہ کو راضی کرنا رہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سجدے میں گر جائیں گے، حدیث میں آتا کہ کئی ہزار برس سجدہ کریں گے آپ، طویل سجدہ ہوگا۔ آخر میں اللہ کی ذات خود کہے گی ارفع راسک یا محمد، محمد تم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو آپ فرمائیں گے کہ یہ جو مخلوق پڑی ہوئی ہے ان کا حساب کتاب ہو جائے، تو میزان عدل بھی جائے گا، سب انتظامات شروع ہو جائیں گے۔ اتنی فکر آپ وہاں بھی کریں گے سجدے میں گر کے۔ یہی آپ کا قیام اللیل ہے، یعنی شب بیداری آپ وہاں بھی کریں گے میدان حشر میں۔ یہاں زندگی بھر کرتے رہے، اس کے بعد قبر اطہر میں قیامت تک کرتے رہیں گے۔ میدان حشر قائم ہوتے ہی یہ آپ کی شب بیداری ہوں گی کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب تک کہ سارے لوگ جنتی جنت میں نہ جائیں اس وقت تک آپ 3 مقامات پر دوڑتے رہیں گے 50,000 برس، کبھی میزان عدل پر، کبھی پل صراط پر، اور کبھی جنت کے دروازوں پر۔ یہ ہے آپ کی شب بیداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ یہ نبوت کے کام میں نہیں تھی، مگر آپ نے انسانیت امت کے لیے کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہی شب بیداری دنیا کے اندر امت پر ہے، اگرچہ کہ آج کل یہ عمل دنیا سے ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد صحابہ، اولیاء اللہ، راسخ علماء یہ عمل کرتے تھے، انفرادی یا ان اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ کرتے تھے دنیا میں۔ آج کل کے زمانے میں یہ عمل بالکل دنیا سے ختم ہو گیا، بہت افسوسناک حالات ہو گئے، اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا انسانیت کا۔ تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی مچ گئی۔ یہ عمل نبوت کا قائم مقام ہے، شب بیداری کرنا، اور اس کے لیے مجمع شرط نہیں، فرد واحد بھی اگر امت کے لیے کرتا ہے، ایک آدمی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری امت کی قسمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر ایک آدمی بھی کرتا ہے تو۔ حدیث میں آتا ہے یہ عمل کرنے والا موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تقرب الی اللہ کا مرتبہ نہ ملے گا، یعنی مرنے سے پہلے اس کو
ولایت کاملہ حاصل ہوں گی جو یہ عمل کرتا ہے، ایسا یقین سے حدیث میں کہا گیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس سے سارا دین زندہ ہو کر اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کو شب بیداری کہتے ہیں۔ برسہ برس سے، میں سمجھتا ہوں 200 سال سے 300 سال سے، اگرچہ کہ بہت محنت ہو رہی ہے، علماء بھاگ دوڑ کر رہے، مسلم حکمراں بھاگ دوڑ کر رہے کہ امت کو بچایا جائے، بہت سا دین کی محنت ہو رہی، دین زندہ ہونے کے سلسلے میں بڑی بڑی جماعتیں کام کر رہی، دنیا کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے دین زندہ ہو، بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، سب ہو رہا، لاکھوں لوگ حج کو جا رہے، کروڑوں لوگ رات میں دعائیں کر رہے، سب کر رہے، لیکن شب بیداری کوئی نہیں کر رہا۔ تقریباً 200-250 سال ہو گئے۔ چند اکابر بزرگان دین کرتے تھے، لیکن امت کو پتہ ہی نہیں ہے آج کہ شب بیداری بھی کوئی عمل ہے کیا۔ تو اس کی تفصیل میں نے تم کو سنایا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ دنیا میں، آخرت میں، جنت میں سب سے بڑا رہے گا اللہ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں گے، اس کا سبب صرف شب بیداری ہے۔ تو امت کی فکر کرنا اور امت کے لیے راتوں میں اٹھ کے رونا دھونا، دو عمل کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن اللہ کا کلام پڑھ کے، امت کے لیے رونا دھونا، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے دنیا میں۔ اس کو شب بیداری کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم گناہ گاروں کو یہ توفیق دی۔ آج دنیا کی کوئی کسی جماعت میں، کسی تنظیم میں، کسی حکومت کے اندر یا کہیں بھی یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دیا تو آج یہ عمل اپنے پاس 3-4 جگہ ہو رہا ہے، اور اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ اس کے لیے مجمع ہونا شرط نہیں، چند مخصوص لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے کرے کافی ہے۔ بعض دفعے تو جب امت پہ مصیبت آئی تو ایک ہی بزرگ پہاڑ پہ جا کر کے رات بھر روئے، تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ختم ہو گئی، حل ہو گئی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے دنیا 1400 سال کی تاریخ میں۔ تو اللہ نے یہ عمل کو جو ہے آپ کے ذریعے سے دنیا میں جاری کر دیا۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ ہمارے لوگ رات میں اٹھ کر کے اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کے سامنے رو رہے۔ تو امت کی فکر میں رونا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ اس کو ولایت نہیں ملے گی، جب تک کہ اس کی زندگی پوری نہیں ہوگی، زندگی میں ایسا عمل کرنے والے کو ولایت کا مقام ملے گا، ضرور ملے گا، جب تک کہ وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ عمل ایسا ہے، اگرچہ کہ یہ عمل نماز پڑھے سب کو نظر آتا، حج کرے سب کو نظر آتا، روزے رکھے سب کو نظر آتا، یہ عمل میں دکھاوا نہیں ہے، یہ رات میں ہوتا ہے۔
آخری یعنی رات کے ابتدائی حصے سے شروع ہوتا ہے اور ابتدائی اور انتہائی رات تک ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت کون دیکھنے والا ہے؟ جب گہری رات شروع ہوتی تو یہ عمل شروع ہوتا، اور جب گہری رات ختم ہو کر کے صبح ہونے لگتی ہے تو یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب دنیا کو معلوم نہیں رہتا۔ تو جو عمل چھپ کر کے کیا جائے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ خیرات کرنا چھپ کے کرنا، عبادت کرنا چھپ کے کرنا، لوگوں کے لیے دعائیں مانگنا چھپ کے مانگنا، جتنا نیکی پوشیدہ طریقے سے کی جاتی ہے اتنی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جتنا دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، اپنی نیک ناموئی کے لیے، اخباروں میں بیان آنے کے لیے، اخبارات میں فوٹو چھپنے کے لیے، جیسا آج کل لوگ نیکی بھی کر رہے تو بول رہے کہ اور اخبار میں فوٹو چھپنا چاہیے، یہ سارے عمل ضائع ہیں، کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو چھپ کر کے عمل ہوگا اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس میں ہجوم یا کثرت ازدحام یا مجمع اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کم لوگ مل کر کے ایک ساتھ اگر یہ عمل کریں گے اتنا اللہ کو قبول ہوگا۔ آج دنیا میں اللہ کا عجیب غریب نظام ہے کہ کہیں نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ دنیا میں کسی تنظیم میں، دینی تنظیم، لاکھوں لوگ جماعتوں میں، لاکھوں لوگ تنظیموں میں، لاکھوں لوگ انجمنوں میں اسلام پھر رہے، لگ کر رہے، لیکن کسی کو بھی شب بیداری کی توفیق نہیں ہے۔ کچھ ہمارے تعلیم کے زمانے میں کچھ خانقاہیں ایسی تھی جہاں الا اللہ کی آواز آتی تھی، وہ سب بند ہو گئی۔ اب کسی جگہ یہ بات کام باقی نہیں رہا۔ اللہ نے ایسے وقت میں یہ کام کو شروع کیا۔ اب اس وقت 3-4 جگہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے رات بھر رو رہے نوجوان امت کے لوگ۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں شب بیداری۔ تو سورہ مزمل جو ہے پورا کا پورا اسی پر ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آگے بھی ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اللہ جانتا ہے آپ کھڑے رہتے ہیں رات بھر، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو ظاہر کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ رات بھر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اللہ کے راستے میں روزی کمانے سے سب سے افضل ترین عمل ہے یہ، جو رات میں اٹھ کر کے اس طریقے سے اللہ کو پکارنا۔ اسی وجہ سے وہ جو جملے ہیں اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما،
یعنی اب یہ اتنی بگڑی ہوئی ہے امت، یہ خود آ نہیں سکتی، تو خود ان کی اصلاح کرو۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم، یا اللہ اس امت پہ رحم فرما، یا اللہ اس امت کی مغفرت فرما۔ یہ 3 جملے ہر نماز کے بعد اگر کہتے رہیں گے تو اس کو ولایت کا مقام مرنے سے پہلے مل جائے گا۔ اس وجہ سے کہ 3 جملوں میں وہی ہے کہ امت کی فکر کرنا، امت کی اصلاح مانگنا، امت کے واسطے رونا۔ آج امت 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 ہر ایک بول رہا، لیکن کسی بھی کی زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، سب بول رہے امت امت امت، لیکن زبان سے امت بول رہے لیکن ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت نہیں، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں، بول رہے خالی امت امت کی حالت خراب، امت۔ یہ سب جھوٹے دھندے ہیں، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے، شریعت کے لحاظ سے سب جھوٹے دھندے ہیں۔ قرآن کوئی بھی نہیں پڑھو گے، اللہ کا ذکر کچھ بھی نہیں کرو گے، خالی امت 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 پکارتے پھرو گے پوری دنیا میں۔